السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوکی ٹی وی۔ میں ہوں آپ کا میزبان ملک محمد نواز سوکی، حاضر خدمت۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں کامران حمید بٹ صاحب، ان کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے اور یہ پیرس میں سیٹل ہیں اور 20 سال سے، اور یہ امیدوار ہیں قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر کے۔ آئیے ان سے بات کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم بٹ السلام صاحب کی حال ہے؟ ٹھیک ہو سر؟ بہت شکریہ، مہربانی، ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਸਾਂ ਤੇ ਠੋਸ ਮਾਦਰੀ 'ਚ ਉਰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ٹھیک ہے، لیکن میں جواب اردو میں ہی دوں گا۔ جو دل کرتا ہے دیں، ملک اپنا میں۔ یہ بتائیں کہ آپ پیرس میں رہتے ہیں اور آپ یہ ادھر مطلب یہ سیاست سوچتے ہیں، یہ دو جگہ پہ آپ کیسے مینج کر لیتے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ میں پیرس جانے سے قبل، آؤٹ آف کنٹری جانے سے قبل بھی سیاست میں تھا، سیاست کرتا تھا، اور یہ طالب علمی کے زمانے سے ہی میں سیاست میں ہوں، اور اس وجہ سے یہ شوق تو بچپن سے ہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وراثت میں بھی ہمیں سیاست ہی ملی ہے۔ اچھا۔ میرے دادا مرحوم جو تھے وہ بھی ایک سیاسی رہنما تھے۔ اچھا۔ اور اس سے ہٹ کر یہ بات ہے کہ پیرس میں جو میں رہا ہوں، اس سارے عرصے میں نے تحریک آزادی کشمیر، ریاست جموں کشمیر، ماشاءاللہ، یعنی ادھر بھی آپ نے یہ اسٹرگل رکھی ہوئی ہے؟ جی، یورپین پارلیمنٹ میں، یونائٹڈ نیشن میں، جہاں بھی مجھ سے ہو سکا میں نے کشمیر کو ریپریزنٹ کیا ہے۔ اور اب یہاں پہ میں آزاد جموں کشمیر جو ریاست ہے، اس کی جو قانون ساز اسمبلی ہے، جی جی، اس میں الیکشن لڑ رہا ہوں۔ ویلی 4 اور 5 راولپنڈی اسلام آباد کے یہ 2 حلقے ہیں۔ اچھا، یہاں سے۔ اچھا۔ اور مشن کشمیر ٹاسک فورس ہماری پارٹی ہے، اچھا، اور میں اس کا چیئرمین ہوں۔ تو آپ جب ادھر جاتے ہیں پیرس میں یا دوسرے ممالک میں، تو ادھر بھی آپ اسی چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اگر کرتے ہیں؟ دیکھیں، کیونکہ باحیثیت ایک ریاستی باشندہ ہونے کے یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنی ریاست کو، اپنے ملک کو ہر اس فورم پر ریپریزنٹ کروں، ہر اس ادارے کے سامنے، ہر اس حکومت کے سامنے جو کہ دنیا کی باغ دوڑ سنبھالتے ہیں، خواہ وہ یونائٹڈ نیشن ہے، خواہ وہ یورپین پارلیمنٹ ہے، یا اسی طرح فرینچ پارلیمنٹ ہے، جہاں بھی ہم سے ہو سکا ہم نے انڈین ایمبیسی کے سامنے، یونائٹڈ نیشن کے سامنے، اور ہر جگہ پر ہم نے اپنے ریاست کے لیے آواز اٹھائی ہے اور بلند کی ہے۔ اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں ہم نے ایک آل پارٹیز جموں کشمیر آل پارٹیز بنائی ہے، اچھا، فورم بنایا ہے، اور اس کا میں بانی بھی ہوں ماشاءاللہ۔ اور ہم نے تمام پارٹیز کو اکٹھا کر کے ریاست کے لیے، اور اس پار جو ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ اور ظلم اور زیادتی ہو رہا ہے، اس کی آواز ہے۔ آپ کے دادا بھی سیاست میں تھے؟ میرے دادا ایکچولی فاؤنڈر پریزیڈنٹ تھے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے۔ 1942 میں جب قائد اعظم محمد علی جناح سری نگر تشریف لے گئے تھے، اچھا، تو انہوں نے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد رکھی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اور اس وقت میرے دادا جی اس کے صدر بنے تھے، اور تمغہ تحریک آزادی کشمیر بھی ہیں وہ، ماشاءاللہ، اور جنرل سیکرٹری بنے تھے KH خورشید صاحب جو سابق صدر آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر، اور KH خورشید صاحب کے پرسنل سیکرٹری بھی تھے۔ اچھا، پھر والد بھی؟ جی، والد صاحب میرے جاب کرتے تھے، مگر بعد میں 1985 میں جب تحریک سٹارٹ ہوئی تو انہوں نے یہ جو اس وقت مجاہدین آتے تھے اور ایک مہاجرین کا سلسلہ جاری تھا، تو انہوں نے اس میں ایک بڑا کردار ادا کیا ہے تحریک کے لیے۔ لیکن بٹ صاحب ماشاءاللہ میرا لگتا ہے کہ تساں قانون ساز اسمبلی تک پہنچ گئے ہو، کیونکہ جس طرح تہاڈی سٹرگل ہے نا کہ باہر تک اور یہ وہ۔ دیکھیں، یہ نصیب کی بات ہوتی ہے۔ الحمدللہ مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ میں پہلا پاکستانی یا کشمیری ہوں جس نے یورپین پارلیمنٹ میں سپیچ بھی کی ہوئی ہے، اچھا، کشمیر کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہم نے جو یورپین پارلیمنٹ یا یورپین کنٹریز میں ہیں، ان میں ہم نے ایک تحریک چلائی۔ اچھا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2019 میں جو ہیومن رائٹس کی ایک یورپین پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کی تھی، تو اس میں ہمارا بڑا کردار تھا۔ اچھا۔ اس میں ہمارے اور بہت سارے دوست بھی شامل ہیں، کشمیری رہنما بھی شامل ہیں، لیکن یقیناً
ہم نے اپنے وطن اور ریاست کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے پوری کوشش کی ہے، جدوجہد رکھنی چاہیے. تو آج ہم جب یہاں آئے جی جی تو ہم نے یہی سوچا کہ میرے دوستوں کا، پارٹی کے جو ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، ان سب کا یہ اصرار تھا جی جی کہ ہمیں پاور پولیٹکس میں بھی، کیونکہ ہم نے شروع تو تحریک سے کیا تھا، ٹھیک ہے. لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم پاور پولیٹکس کے اندر بھی اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ جب تک آپ اسمبلی میں نہیں جاتے آپ کی آواز وہ بلند نہیں ہوتی. بنتی. حالانکہ ہمیں دنیا کے بڑے بڑے فورم جی میسر ہے. جی جی اگر آپ یورپین پارلیمنٹ میں جا کر بات کرتے ہیں یا یونائٹڈ نیشن میں، تو میرے خیال میں یہ ایک بہترین فورم ہے، آپ اپنی آواز کو پہنچائیں. لیکن جب تک آپ جس جگہ سے آپ کا تعلق ہے اور جہاں سے آپ کی بنیاد ہے، جی جی اگر وہ لوگ آپ کا ان لوگوں تک آپ اپنی آواز نہ پہنچائیں، ان لوگوں کے شعور کو بلند نہ کریں، تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہے. اور آپ جب گھر سے مضبوط نہیں ہوتے تو آپ کسی بھی بات میں کامیاب نہیں ہوتے. تو یہ جو کافی عرصے سے لاک ڈاؤن یہ مقبوضہ کشمیر میں لگا ہوا ہے، اس پہ آپ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں، جب آگ بجھنے والی ہوتی ہے تو وہ شعلہ دیتی ہے، کیا اور کہنا؟ حادثات انقلاب کو جنم دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ آزادی ہمیں گھر بیٹھے اور آرام سے بات کرنے سے مل جائے گی تو یہ ناممکن بات ہے. یقیناً ہمیں اس کے لیے ایک محنت کرنی قربانی ہے، ایک اور اسٹرگل کرنی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتے ہیں قوموں پر. ٹھیک ہے. تو جو ہوا، اگر یہ نہ ہوتا تو میرے خیال میں انٹرنیشنل دنیا تک یہ آواز بھی اس طرح نہ جاتی جس طرح آپ سے شور پہنچی ہوئی، اٹھا. ماشاءاللہ. لیکن ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اس کو مینٹین نہیں کر سکی ٹھیک طرح سے. شاید اس کا اپنا ایک معاشی بحران، کورونا اور دیگر ایسی چیزیں تھیں جو اس کے آڑے میں آئیں، اور شاید ہماری خارجہ پالیسی بھی اتنی مضبوط نہیں تھی. نہیں، ویسے عمران خان صاحب نے تو آواز اٹھائی نہیں، ہر جگہ پہ عمران خان صاحب کی آواز اٹھانے کے لیے عوام ہوتی ہے. جی، آواز لیکن لیڈر بھی تو چاہیے نا. ان کا کام ہے کہ پریکٹیکلی وہ کچھ کریں، وہ کچھ ایسی قرارداد یونائٹڈ نیشن میں پیش کروائیں، یا اپنی مضبوط خارجہ پالیسی سے کشمیر ایشو کو یا لابنگ کریں، کچھ ایسا کریں جو کہ ہم لوگوں سے تھوڑا ہٹ کے ہو. وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، ظاہر ہے انہیں دنیا نہیں، اور لیکن نظر پاکستان تو، سوری معافی چاہتا ہوں بٹ صاحب، پاکستان تو کشمیر کو بھی اپنی شاہراہی مانتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ہمارے لیے بڑا قابل احترام ہے، ہمارا بھائی ہے، اور ہمیں اس میں کوئی وہ کہنے میں ہچکچاہٹ نہیں ہے. ہچکچاہٹ نہیں ہے. ہم یہاں رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے ہیں، رشتہ تعلق سب کچھ ہے، کلچر ہے، ایک ریلیجن کا بھی ایک بہت بڑا تعلق ہے. جی جی. لیکن جب تک قومیں اپنی آواز خود نہیں اٹھاتی نا، تکلیف جس کو ہو، جب تک وہ کرائے گا نہیں تو ڈاکٹر بھی اسے میڈیسن نہیں دے گا، ماں بھی بچے کو دودھ نہیں دے گی. جب تک ہمیں اس تکلیف کا اظہار نہیں کریں گے، چیخیں گے نہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واحد کشمیر ایشو کو اٹھانے کا واحد ذریعہ ہے کہ ہماری تکلیف لوگوں تک پہنچے، ہماری آواز لوگوں تک پہنچے. اور پاکستان سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ فارن پالیسی میں اپنی اور دنیا کے دیگر ممالک میں ہمارا ساتھ دے. ہم اس سے توقع کرتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک پاکستان نے اس طرح موجودہ، جو آپ عمران خان صاحب کا آپ نے ذکر کیا، ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن ویسے وہ نہیں کر سکے جیسے کہ انہوں نے دعوے کیے تھے. آپ کو تجویز دینا چاہتے ہیں ہمارے چینل؟ میں ایک بڑی دلچسپ بات آپ کے آگے رکھ رہا ہوں. میرے خیال میں اس حکومت کو 3 سال یا اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا، تقریباً 3 سال. تو انفارچونیٹلی یہ ہماری بد نصیبی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عدم توجہ ہے کہ اس وقت تک ہمارے وزیر اعظم صاحب یورپ کا ایک دورہ بھی نہیں کر سکے. یورپ کے جو 25-30 ممالک ہیں، 25 سے زیادہ ہیں، جی جی، تو وہاں پہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب 1 یا 2 دفعہ گئے ہیں، شاید عمران خان صاحب بھی 1 دفعہ گئے ہیں، لیکن وہ تجارتی میٹنگ جو ہوتی ہیں، یعنی وہ جب امریکہ میں بھی گئے ہیں، دیکھیں نا، امریکہ اور یورپ میں فرق ہے. امریکہ ایک الگ بر اعظم ہے، ایک اس کی الگ سیاست ہے، اور وہاں بھی جب وہ گئے تو وہ یونائٹڈ نیشن میں گئے، اور سب وزراء اعظم دنیا کے گئے. جب آپ اسپیشلی کسی چیز کے لیے جاتے ہیں تو یقیناً جب آپ اس ایشو کے لیے جاتے ہیں تو پوری دنیا میں وہ ریز ہوتا ہے. جب دنیا کے 100-200 وزراء اعظم ایک جگہ آئے ہوئے ہوں تو آپ کی آواز آپ کا ملک ہی سن سکتا ہے، یا آپ کی تقریر آپ کے ملک کے لوگ ہی اس کو پرائرٹی دے سکتے ہیں. دنیا اس کو اس انداز سے نہیں دیکھتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایشو پر ایک وفد، ایک کمیٹی
ایسی ہونی چاہیے جو کہ دنیا میں ہر نکلے ملک میں جائے اور اس پر ایک کام کرے، اس کے بعد یہ دکھائے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے. بالکل ایگزیکٹلی ہو رہا ہے. اور ایک خاص بات، آپ کا سوال تو نہیں ہے لیکن میں جی فرمائیں. شاید آپ یہ سوال مجھ سے نہ کریں. جی موجودہ صورتحال میں ایک بات چل رہی ہے کہ کشمیر کو پاکستان کا صوبہ بنایا جائے گا. اچھا ایک اس طرح کی آپ نے بھی سنا ہوگا. جی یہ خدشات لوگوں کے ہیں، تحفظات بھی ہیں اور ہمارے بھی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر جسے آپ شہرک کہتے ہیں، جی بے شک جغرافیائی لحاظ سے پاکستان اور انڈیا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہر مشکل وقت میں پاکستان کا بھی ساتھ دینا چاہیے. جی جو بھی کبھی پاکستان پہ ایسا ہوا ہے، ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی. جی لیکن یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. کشمیر ایک متنازع علاقہ بھی ہے اور مسئلہ بھی ہے، جو کہ 3-4 ممالک کے درمیان چائنا، پاکستان، بہت عرصے سے پھنسا ہوا ہے. اور اس کی جو ہماری کچھ جغرافیائی ایسی صورتحال ہے کہ جس میں ہمارا کچھ حصہ چائنا کے پاس بھی ہے. جی کچھ حصہ گلگت بلتستان. سوری بٹ صاحب، میں تھوڑی سی گل کرنا ہے کہ اگر فرض کیا یہ آپ نے جو میں پہنچ گیا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں جی کہ یہ صوبہ بن جائے کشمیر، مقبوضہ کشمیر اگر صوبہ پاکستان، تو اس میں بھی کوئی ہچکچاہٹ ہے؟ جی بہت بڑی ہچکچاہٹ ہے. فرمائیے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر دو قومی نظریے پر پاکستان کو لیا گیا تھا، جی بنایا گیا تھا، جی اور میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ بنگلہ دیش کے جو مسلمان ہیں وہ ہم سے زیادہ نمازی پرہیزگار ہیں. بنگلہ دیش کے جو لوگ فارن کنٹریز میں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ نماز ضائع نہیں کرتے، روزہ ضائع نہیں کرتے، کٹ مر جائیں. جی اور ہم سے زیادہ پرہیزگار ہیں. اگر یہ مذہب کے نام پر ہی ایک ملک بننا تھا تو یہ میرے خیال میں بنگلہ دیش کو الگ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہاں وہ تو افسوس ہے نا بٹ صاحب، لیکن وہ دوسری بات، میری بات سنیں. دوسری بات یہ ہے کہ کیا صوبہ ہی اس کا ایک واحد حل ہے؟ یہ اس سے ہٹ کر بھی کوئی ایسی صورت نکل سکتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم تعاون کریں اور پاکستان ہمارے سوئٹزرلینڈ کو لے لیں. یورپ کے درمیان ہے، فرینچ لوگ، اٹالین، اسپینش وہاں آتے ہیں، جاتے ہیں، اکاؤنٹ کھلاتے ہیں، ایک فری اسٹیٹ ہے. تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ہمارے اگر بارڈر لائن یا سیز فائر لائن جو بھی آپ کہہ لیں، وہ اگر پاکستان کے ساتھ ایک فری لائن بن جائے، ٹھیک ہے، آنا جانا ہو، تجارت ہو، سب کچھ ہو، ان کے آپس میں پروٹوکولز بھی سائن ہوں، ایگریمنٹس بھی ہوں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس چیز پہ. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر ہزاروں سال سے ایگزسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. ہماری ایک شناخت، اپنا کلچر ہے، اپنی زبان ہے، ٹریڈیشن ہے. ہم ایک اپنے بڑے ڈیپ اور ہارڈ کلچر کے ساتھ دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اور ایون پاکستان کا خواب بھی ایک کشمیری نے دیکھا، جسے علامہ اقبال کہتے ہیں. ہاں نہیں تو ہمارا حق ہے. ہاں نہیں ظاہر چیز ہے، حق آزادی ہر ایک نو مطلب ਉਹਦਾ رائٹ ہے. بٹ صاحب گلاں بڑیاں چنگیاں ہو رہی ہیں، لیکن کوئی ٹائم دی پابندی میں تمہیں پھر ایک پروگرام چ زحمت دساں خاص کر اس بارے واسطے. ضرور. تے ناظرین، بٹ صاحب دیاں گلاں بڑی دلچسپ لگ رہی ہیں، لیکن بٹ صاحب میں یقین منسو اسی کشمیر نو اپنا جگر دا ٹکڑا سمجھنے ہیں. ہم آپ کو اس سے بھی زیادہ. تو ناظرین، اس پروگرام دے اوتے میں ایک پروگرام علیحدہ کرساں. بٹ صاحب نال بڑا مزہ آ رہا. اس ویلے ملک محمد نواز سوکی تے بٹ صاحب نے دیو اجازت. اللہ سونے والے.